أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، بے انتہا فضل ہے کہ اس اللہ نے ہمیں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ قبول فرمائے، اور باقی نمازیں بھی اللہ ہمیں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت مبارک کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی خوبصورت بات بیان فرمائی ہے، اور اللہ نے اپنے اختیار کو واضح کیا ہے کہ اختیار کون رکھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء، بے شک آپ کا رب رزق کشادہ کرتا ہے، رزق وسیع کرتا ہے، لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہتا ہے، ویقدر اور وہی رزق تنگ کرتا ہے، یعنی رزق کشادہ کرنا، رزق وسیع دینا یا رزق تنگ کر دینا، اللہ فرماتے ہیں یہ آپ کے رب کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ میں یہ سمجھا رہے ہیں کہ اگر آپ حد سے زیادہ خرچ کرنے کی وجہ سے کسی کی غربت دور کرنا چاہتے ہیں، کسی کا فقر دور کرنا چاہتے ہیں، تو یہ آپ کی خواہش ہے، آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ جتنا بھی زیادہ آپ خرچ کر لیں، حد سے زیادہ کسی کو دے دیں، اور آپ سوچیں کہ اس کی غربت ختم ہو جائے گی، اس کا فقر ختم ہو جائے گا، تو اللہ فرماتے ہیں یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، یہ میرے اختیار میں ہے۔ اسی طرح دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ حد سے زیادہ کنجوسی کر رہے ہیں، بخیلی کر رہے ہیں، بچت کر رہے ہیں، تو جب تک اللہ کو منظور نہیں ہے آپ بچت نہیں کر پائیں گے، آپ اپنی رزق کے اندر فراخی نہیں کر پائیں گے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے محترم بھائیوں، انسان کو اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ جہاں ضرورت ہے خرچ کرے، کنجوسی نہ کرے، اور بے جا خرچ نہ کرے، فضول خرچی نہ کرے، اعتدال کا راستہ اختیار کرے۔ باقی معاملات اللہ پہ چھوڑ دے کہ یہ اللہ کے اختیار کے اندر ہے، وہ جب چاہے گا میرا فقر دور کر دے گا، مجھے غنا عطا کر دے گا۔ بے شمار محترم بھائیوں مثالیں موجود ہیں کہ بڑا کچھ ہوتا ہے لیکن اچانک کیا ہوتا ہے کہ انسان غربت کی لکیر کے اوپر آ جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں یہ سارے اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ سورہ زخرف کے اندر اور سورہ شعراء کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی وضاحت کی کہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو امیر اور فقیر کا فرق ہے، غریب اور امیر کا فرق ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ میری حکمت کا تقاضا ہے۔ اگر میں ساری دنیا کو برابر کر دیتا، رزق کے معاملے میں سب انسانوں کو برابر کر دیتا، تو دنیا کا نظام نہیں چلنا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کوئی یہ بھی نہ سمجھ لے کہ جس کے پاس رزق زیادہ ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ راضی ہے یا وہ کوئی نیک آدمی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ زخرف کے اندر کہ کسی نیکی اور بدی کا انحصار رزق کے اوپر نہیں ہے۔ جس کے پاس رزق زیادہ ہے وہ جی نیک آدمی ہے، بڑا اللہ کا قرب والا نہیں، یا جو غریب ہے وہ بڑا برا آدمی ہے اس لیے وہ غریب ہے، نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میری حکمت کا تقاضا ہے۔ یہ کوئی بنیاد نہیں ہے کسی کے نیک ہونے کی یا کسی کے برے ہونے کی، کس کے پاس رزق زیادہ ہے وہ نیک ہے، جس کے پاس رزق کم ہے وہ برا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کوئی بنیاد نہیں ہے، یہ میرے فیصلے ہیں کہ میں اس سے دنیا کا نظام چلاتا ہوں۔ میرے محترم بھائیوں دنیا کے اندر کچھ ایسی قومیں آئی ہیں جنہوں نے کوشش کی کہ امیر اور غریب کا فرق ختم کر دیا جائے، جیسے کمیونسٹ آئے، سوشلسٹ آئے، انہوں نے بڑے لوگوں کو تہ کر دیا کہ یہ امیر اور غریب کا فرق ختم کر، سب کو برابر کر دیا جائے، لیکن منہ کی کھائی، وہ ناکام ہو گئے، کیونکہ فطرت کے خلاف اگر ہم جنگ کریں گے تو ناکام ہی ہوں گے، کوئی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو میں نے فرق رکھا ہے نا یہ میری حکمت ہے، یہ دنیا کا نظام چلانے کے لیے ہے، اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے اوپر انسان اللہ کے فیصلے کے اوپر راضی رہے۔ اگر دنیا کے اندر کبھی تنگی کے حالات بھی آئے ہیں میرے اللہ کے علم کے اندر، انشاءاللہ کل قیامت کا دن ہوگا، انسان نیک ہو اللہ تعالیٰ اس تنگی کے حالات کو بھی انشاءاللہ ثواب کا ذریعہ بنائیں گے، اجر کا ذریعہ بنا دیں گے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں
کہ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک جو اللہ ہے وہ اپنے بندوں سے خبر رکھنے والا بھی ہے اور اپنے بندوں کو دیکھنے والا بھی، اس کو پتہ ہے کس کو کتنا رزق دینا ہے، کس کو کتنا کم دینا ہے، کس کو کتنا زیادہ دینا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میری خبر کے اندر ہے، یہ میرے علم کے اندر ہے کہ میں نے کس کو کتنا دینا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو جس حالت کے اندر ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ میری کمی ہے یا معاشرہ میرے ساتھ ظلم کر رہا ہے، وہ یہ سمجھے کہ یہ میرے اللہ کا میرے حق میں فیصلہ ہے۔ اگر اس نے رزق فراخ کر دیا ہے تو یہ میرے اللہ نے کیا ہے، میرا کوئی فضل نہیں۔ اگر رزق تنگ کر دیا ہے، اچھے حالات نہیں، وہ سمجھے کہ یہ میرے اللہ کا فیصلہ میرے بارے میں، تو اللہ کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ انسان اللہ کے فیصلے کو قبول کرے، میرا اللہ انشاءاللہ اجر عظیم عطا کرے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، بہت خوبصورت بات بیان فرمائی ہے کہ یہ رزق کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ ایک تو خواہ مخواہ انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیا بنے گا، کیا ہوگا، یہ مہنگائی آ گئی، میرے حالات کیسے رہیں گے، میں کیسے جیوں گا، یہ خواہ مخواہ ٹینشن اپنے ذہن کے اندر سوار نہ کرے۔ اللہ نے پیدا کیا ہے، اس نے رزق کا بندوبست کیا ہے، اس نے انشاءاللہ دینا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں صرف محترم بھائیو اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ کا شکر کرنا ہے۔ انشاءاللہ میرا اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔